ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ندی کے کنارے ایک درخت کے تنے میں چیونٹی کا گھر تھا۔ چیونٹی بہت محنتی تھی۔ سارا دن چیونٹی کھانا اکٹھا کرنے میں لگی رہتی۔ اس نے اپنے گھر میں بہت سارا بیج اور اناج کے دانے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے تھے تاکہ برسات کے موسم میں اسے کھانا ڈھونڈنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ چیونٹی بہت سمجھدار اور محنتی تھی۔ گرمیوں کے ایک دوپہر میں چیونٹی کو بہت پیاس لگی۔ وہ پانی پینے کے لیے ندی کے کنارے پہنچی کہ اچانک تیز ہوا کا ایک جھونکا آیا۔ چیونٹی بیچاری ندی میں گر گئی۔ پانی بہت تیز اور گہرا تھا۔ چیونٹی پانی میں بہنے لگی۔ قریب ہی ایک فاختہ ندی کے کنارے درخت کی ایک شاخ پر بیٹھی ہوئی تھی اور چیونٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ چیونٹی کی مدد کروں۔ اس نے درخت سے ایک پتا توڑا اور اڑ کر ندی میں چیونٹی کے پاس وہ پتا پانی میں پھینک دیا۔ چیونٹی فوراً اس پتے پر چڑھ گئی اور ڈوبنے سے بچ گئی۔ پتا پانی میں تیرتا ہوا ندی کے کنارے لگ گیا۔ چیونٹی خشک زمین پر ندی سے باہر آ گئی۔ چیونٹی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا۔ چیونٹی اور فاختہ اس طرح ایک دوسرے کی دوست بن گئیں۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن بہت تیز طوفانی بارش ہوئی۔ بیچاری فاختہ کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ سارا دن درخت پر گزارنے کے بعد فاختہ کو بہت بھوک لگی۔ شام ہو گئی۔ فاختہ بہت اداس تھی۔ بارش تھم چکی تھی۔ فاختہ زمین پر کھانے کے لیے ادھر ادھر کچھ ڈھونڈ رہی تھی لیکن کھانے کو کچھ نہ ملا۔ اتنی دیر چیونٹی اپنے گھر سے باہر آئی اور اس نے فاختہ سے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ فاختہ نے چیونٹی سے کہا، آج بارش کی وجہ سے کہیں سے بھی کھانا نہیں ملا۔ بہت بھوک لگی ہے۔ لگتا ہے آج بھوکا ہی سونا پڑے گا۔ چیونٹی نے فاختہ سے کہا، فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے اپنے گھر میں بہت سا کھانا جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ چیونٹی نے اپنے گھر سے اسے بہت سارے اناج کے دانے دیے۔ فاختہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اس طرح فاختہ کی بھوک مٹ گئی۔ فاختہ نے چیونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ چیونٹی نے فاختہ سے کہا کہ شکریہ کی کوئی بات نہیں، تم نے میری بھی مدد کی تھی۔ میرا بھی فرض تھا کہ مشکل وقت میں تمہارے کام آؤں۔ میں سارا دن محنت کر کے اناج اکٹھا کرتی ہوں تاکہ بارش کے موسم میں کام آ سکے۔ تم بھی اناج اکٹھا کر کے میری مدد کرو، ہم مل کر بانٹ کر کھایا کریں گے۔ فاختہ نے اس دن کے بعد اناج کے دانے اکٹھے کر کے چیونٹی کو دینا شروع کر دیے۔ چیونٹی اسے اپنے گھر میں جمع کر لیتی اور جب کبھی بارش کا موسم ہوتا، چیونٹی اور فاختہ مل کر کھانا کھاتی۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اور مل بانٹ کر ہی کھانا چاہیے۔ کہانی ختم ہوئی لیکن نیکی کا پیغام دلوں میں باقی رہے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کرنا نہ بھولیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو ہر نئی کہانی کی خبر سب سے پہلے ملے۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی